Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Good morning and assalamu alaikum, my dear students. I hope so all of you are doing well at your homes. I am your history teacher for grade 7. Today I will teach you different wars. The name of this chapter is Pakistan since creation. Class 7, subject history, video lesson number 4, chapter number 7, topics Indo-Pak War of 1947 to 1948, Indo-Pak War of 1965, Indo-Pak War of 1971, War of Kargil of 1999. Key points of previous lecture. Key points. Background of Zulfikar Ali Bhutto era. Zulfikar Ali Bhutto government 1971 to 1977. Bhutto reforms such as economic policy, labor reforms, industrial reforms and so on. Constitution of 1973. Islamic provision of 1973 Constitution. So let's recap. We have discussed in previous lecture about Zulfikar Ali Bhutto era. In Bhutto era, we have discussed background of Zulfikar Ali Bhutto era. Then we have discussed a briefly biography of Bhutto and his rule over the government, and also have discussed about reforms. In the reforms, we discussed many reforms such as land reforms, economic policy, labor reforms, industrial reforms, educational reforms, bank and life of insurance. After that, we have discussed about 1973 Constitution. تو اپریل 1972 میں ملک میں مارشاء اللہ ختم کر کے ایک آئین نافذ کیا گیا جبکہ ملک کے لیے مستقل ملک کے لیے مستقل آئین کی تیاری کے لیے منتخب ارکان اسمبلی میں سے 25 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی گئی. ان 1973 کنسٹیٹیوشن صوبوں کو صوبائی خود مختاری حاصل تھی مگر اس کے لیے حدود واضح تھی. In this constitution imposed 14 August 1947. تو یہ آئین ملک میں 14 اگست 1947 کو نافذ ہوا. After 1973 constitution, we have discussed about Islamic provision of 1973 constitution. In Islamic point of view, اس آئین میں آغاز میں کہا تھا کہ پوری کائنات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور آئین کے تحت ملک کا نام اسلامیہ جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، اور اس آئین میں مسلمانوں کی تعریف کی گئی جس کی روح سے ختم نبوت پر ایمان لانا لازمی ہے. The President and the Prime Minister shall be Muslim. صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونے کا شرط رکھا گئی، اور آئین میں یہ بھی کہا تھا کہ سود، عصمت فروشی اور شراب کا خاتمہ کیا جائے گا. Today we will discuss different wars. Indo-Pak War of 1947 to 1948. یہ پہلا وار تھا between Pakistan and India. Number second war, Indo-Pak War of 1965. Number third, Indo-Pak War of 1971. Last war of Kargil of 1999. یہ ہمارے پاس last war تھا. So first war, Indo-Pak War of 1947 to 1948. This war, also known as the First Kashmir War, was fought between Pakistan and India over the issue of the state of Jammu and Kashmir. The state of Jammu and Kashmir led to the Kashmir War of 1948. Many people embraced Shahadat. تو اس کو ہم پہلا کشمیری جنگ بھی کہا جاتا ہے، پہلے کشمیری جنگ بھی کہا جاتا ہے. اکتوبر 1947 میں اس وقت شروع ہوا جب پاکستان کو خطرہ تھا کہ شاہی ریاست کشمیر اور جموں کو مہاراجہ ہندوستان میں داخل ہو جائیں گے. تقسیم کے بعد شاہی ریاستوں کو یہ انتخاب کرنا چھوڑ دیا گیا کہ وہ ہندوستان یا پاکستان میں شامل ہو یا آزاد رہے. ریاست جمہوریہ ریاستوں میں سب سے بڑا جموں و کشمیر مسلمانوں کی اکثریت آبادی اور ہندو آبادی کا ایک خاص حصہ تھا جس پر سب ہی ہندو مہاراجہ ہیر سنگھ کی زیر اقتدار تھی. قبائلی اسلامی افواج نے پاکستان کی فوج کی مدد سے ریاست پر قبضہ کیا اور ریاست کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا. مہاراجہ کو ہندوستان کی فوجی امداد حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کی تسلط پر سلطنت کی الحاق کی آلے پر دستخط کرنے پر مجبور کر دیا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 22 اپریل 1948 کو قرارداد 47 منظور کی. لائن آف کنٹرول کے نام سے جانے والے محاذوں نے بتدریج مستحکم کیا. 1 جنوری 1949 کی رات 11:59 جنگ بندی کا اعلان کیا گیا. ہندوستان نے ریاست کی تقریباً 2/3 حصے وادی کشمیر، جموں اور لداخ پر کنٹرول حاصل تھے. 1/3 حصہ حاصل کر لیا تھا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں. پاکستان کشمیر کر لیا. جب پاکستان نے کشمیر کا تقریباً
تقریباً زیر کنٹرول علاقوں کو اجتماعی طور پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کہا جاتا ہے۔ جنگ کی نتیجہ غیر نتیجہ خیز تھا، تاہم بیشتر غیر جانبردار جائزوں سے اتفاق ہوتا ہے کہ ہندوستان جنگ کا پتہ تھا، کیونکہ وہ وادی کشمیر، جموں اور لداخ سمیت کشمیر کا تقریباً دو تہائی حصے کا کامیابی کے ساتھ دفاع کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ انڈو پاک وار آف 1965 بیک گراؤنڈ The Indo-Pakistani War of 1965 was culmination that took place between April 1965 and September 1965 between Pakistan and India. The conflict began following Pakistan operation which has designed to forces into Jammu and Kashmir to an insurgency against Indian rule. تو تقسیم ہند کے بعد ہی سے پاکستان اور بھارت کے درمیان میں خاص کشیدگی رہی، اگرچہ تمام مسائل میں مسئلہ کشمیر سب سے بڑا مسئلہ رہا، مگر دوسری سرحدی تنازعات بھی چلتی رہی۔ مثلاً کارن کچھ مسئلہ جس نے 1956 میں سر اٹھایا۔ رن آف کچھ بھارتی گجرات کا ایک بنجر علاقہ ہے۔ اس مسئلے کا اختتام بھارت کی متنازع علاقے پر دوبارہ قبضے سے ہوا۔ کچھ اخبارات کے مطابق جنوری 1965 میں پاکستانی سرحدی محافظوں نے بھارتی علاقوں میں گشت شروع کر دیا، جس کے بعد 8 اپریل 1965 کو دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی سرحدی پوسٹوں کے اوپر حملہ شروع کر دی۔ ابتدائی میں دونوں ممالک کی سرحدی پولیس کے درمیان یہ تنازع چلتا رہا، مگر جلد ہی دونوں ممالک کی افواج آمنے سامنے آ گئی۔ جون 1965 میں وزیر اعظم مملکت متحدہ مسٹر ہارولڈ ولسن نے دونوں ممالک کو قائل کر لیا کہ کشیدگی کم کر کے اپنے مسائل ایک ٹریبیونل کی مدد سے حل کرے۔ فیصلہ کے مطابق جو بعد میں 1968 میں آیا، پاکستان کو رن آف کچھ کا 350 مربع میل یعنی 910 کلومیٹر کا علاقہ دیا گیا، جب پاکستان نے 3500 مربع میل یعنی 9100 کلومیٹر کے علاقے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بعد آپریشن جبرولیٹر مزید کشیدگی کا باعث بنا، جس کے پس منظر یہ ہے کہ بھارتی فوج کی جانب سے درگاہ کی بے حرمتی نے کشمیر مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پیدا کیا ہوا تھا۔ وادی کشمیر کی حیثیت سے متعلقہ بھارتی پارلیمنٹ میں پیش ہونے والے قانون کی وجہ سے بھی کشمیر مسلمانوں میں شدید اضطراب کی کیفیت تھی اور وہ آزادی کے لیے مستعد نظر آتی تھی۔ کشمیر کی یہ وہ صورتحال تھی جس سے پاکستان نے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ آپریشن جبرالٹر کے نتائج خاصی خطرناک نکلے اور اس آپریشن کے بطن سے 1965 کی پاک بھارت کا جنگ کا جنم لیا۔ Indo-Pak War of 1965 In early 1965, between the two countries flamed up once again when India forces entered. The Pakistan Army, Air Force and Navy fought fearlessly. The war lasted for 17 days. On 6 September 1965, in the covers of darkness, India crossed border and attacked Pakistan from three sides. تو 25 اگست 1965 کو 5000 سے 7000 یا 30,000 سے 40,000 پاکستانی فوجوں نے لائن آف کنٹرول کا عبور کیا۔ بھارتی افواج کو بتایا گیا کہ 15 اگست کو سرحدی عبور کی گئی۔ ابتدائی طور پر بھارتی فوج کو کافی کامیابی ملی۔ توپ خانے کے ذریعے کی گئی گولہ باری سے بھارت نے 3 اہم پہاڑی مقامات پر قبضہ کر لیا۔ اگست کے آخر تک البتہ فریقین کی ایک جیسی پیش رفت رہی۔ پاکستان نے تنول، پونچھ اور ووڑی کی علاقوں میں پیش رفت کی، جبکہ بھارت نے حاجی پھر پاس میں پاکستان کشمیر میں 8 کلومیٹر تک قبضہ کر لیا۔ 1 ستمبر 1965 کو پاکستان نے ایک جوابی حملے کا آغاز کیا، جس آپریشن گرینڈ سلام کا نام دیا گیا، جس کا مقصد جموں کے اہم شہر کنوار پر قبضہ کرنا تھا، جہاں سے بھارتی فوجوں تک رسد کا راستہ اور مسلحتی سلسلہ کاٹ دیا جاتا۔ ایوب خان نے حساب لگایا کہ ہندو صحیح وقت اور جگہ پر کھڑے رہنے کا حوصلہ نہیں کریں گے۔ دی رول آف ایکسٹرنل فورسز ان وار آف 1965 جنگ میں بیرونی طاقتوروں کا کردار۔ انڈونیشیا، ایران اینڈ ترکی۔ انڈونیشیا 1965 کی جنگ میں انڈونیشیا نے پاکستان کے ساتھ دیا۔ اس وقت کے صدر سویکارنو نے جائزے کا محاصرہ کروایا اور پاکستان کی مدد کے لیے پوری طور پر 2 جہاز اور 2 میزائل بردار کشتیاں روانہ کیں، لیکن اس وقت تک پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بند ہو چکی تھی۔ ایران جنگ کے دوران ایران نے پاکستان کو مفت
میں تیل فراہم کیا، زخمی فوجیوں کے لیے ادویات بھی فراہم کی، اور پاکستان کو دینے کے لیے جرمانے سے پاکستان کو پاکستان مطلب جنگ کے دوران ایران نے پاکستان کو مفت میں تیل فراہم کیا، زخمی فوجیوں کے لیے ادویات بھی فراہم کی، اور پاکستان کو دینے کے لیے جرمنی سے 90 طیاریاں بھی خریدی۔ ترکی ایران کی طرح ترکی نے بھی پاکستان فوجیوں مدد کے لیے فوجیوں کی گروپ بھیجی۔ Indo Pak War of 1971. After the election in 1971, the government of Pakistan faced a political crisis between East and West Pakistan. India took advantages of this situation and extended full support of the anti-Pakistan forces of East Pakistan. In November 1971, Indian forces entered East Pakistan and started attacking. On 3 December 1971, Indian forces attacked West Pakistan and made attempts to cross the international border. تو پاکستان کے مشرقی اور مغربی ونگ کے درمیان جغرافیائی فاصلہ بہت وسیع تھا۔ مشرق پاکستان 1600 کلومیٹر یعنی 1000 میل دور واقع ہے، جس نے بنگالیوں اور دیگر پاکستانی ثقافتوں کو ضم کرنے کی کسی بھی کوشش کو بڑی حد تک رکاوٹ بنایا۔ 1969 میں صدر یحییٰ خان نے پہلے عام انتخابات کا اعلان کیا۔ حکومت پاکستان کے اقدامات کے باعث بنگالی علیحدگی پسندوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے مشرقی حصے میں علیحدگی کی تحریک مکتی بہانی شروع کی، جو بعد میں ایک تشدد پسند گوریا فورس میں تبدیل ہو گئی۔ بھارت نے اس سنہرے موقع کو ضائع نہیں ہونے دیا اور اپنی منافقت ظاہر کی اور پاکستان کی اندرونی خانہ جنگی کا فائدہ اٹھایا اور مکتی بہانی کی کل کر سیاسی و فوجی حمیت شروع کیا، اور اس دوران بھارتی انٹیلیجنس نے مشرقی پاکستان کے دفاع نظام کو بغور معائنہ کیا۔ اس وقت بھارتی فوج کو پاکستانی فوج کے مقابلے میں کئی آسانیاں دستیاب تھیں، جن میں زیادہ تعداد سے زیادہ اسلحہ مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش کے مغربی پاکستان بری تعلقات جو مشرقی پاکستان میں بھارت کی بلا وجہ مداخلت کے باعث تھی یعنی شامل تھی۔ اس کے علاوہ پاکستانی فوج کو مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش سے مغربی پاکستان جو اب اس کو پاکستان کہتے ہیں تک جانے کے لیے بہت لمبا سفر طے کرنا پڑتا تھا، اور پاکستان کے پاس ڈکا کے قریب موجود صرف ایک ایئر فیلڈر موجود تھا جس کے ذریعے پاکستان کو 14 سپر جہاز لڑائی، جبکہ بھارت کے پاس 5 ایئر فیلڈ موجود تھی جن کے ذریعے بھارت نے اپنی 11 لڑاکا طیارے جنگ میں اتری، جن میں 4 ہنٹر، ایک Su-7 اور 3 عدد نیٹ اور 3 عدد میگ 21 طیارے شامل تھے، لیکن سب سے زیادہ نقصان مشرقی پاکستان سے بدل ہو جانے کی وجہ سے ہوا۔ مشرق پاکستان کی افواج بھارت کے ساتھ اتحاد کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے ہتھیار ڈال دی۔ ان کے ہتھیار ڈال دینے کی وجہ سے بھارت نے 90,000 پاکستانی فوجیوں کو قیدی بنا لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ کے اختتام پر 90,000 پاکستانی فوجی ہتھیار ڈال کر بھارتی قید میں جا چکی تھی، اور ان کی زندگی کے لیے پاکستان کو امریکہ نے اور چین نے جنگ بندی کے لیے کہا۔ جب پاکستان نے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی تو پاکستان کے فوجی افسر سے ایک امریکن ساختہ دستاویز پر دستخط کروائی گئی، جس کو بنیاد بنا کر بھارت نے یہ ظاہر کیا کہ پاکستان نے بھارت کے سامنے ہتھیار ڈال دی اور دستخط کر کے اپنی ہار تسلیم کر لی۔ حالانکہ پاکستان کی جنگ بندی پر عمل کرنے کی وجہ سے پاکستان علاقوں کو واپس کر دیا گیا تھا، لیکن مشرق پاکستان نے واپسی کی بجائے ایک نئے ملک کے طور پر آزاد ہونے کا ٹھان لی، اور اس طرح مشرقی پاکستان دنیا کے نقشے پر بنگلہ دیش کے نام سے ایک آزاد ملک کی حیثیت سے نمودار ہو چکا تھا۔ دنیا کا سب سے بڑی اسلامی مملکت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ Kargil War of 1999. In 1999, a group of local freedom fighters occupied a few higher peaks that gave them a command of the area. The courage of the Pakistan Army displayed during the Kargil War is a glorious part of Pakistan history. Captain Colonel Sher Khan and Lalak Jan embraced Shahadat and were awarded Nishani Haider for their act. کارگل جنگ کنٹرول لائن پر ہونے والی ایک محدود جنگ تھی جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں 1999 میں لڑائی گئی۔ اس جنگ میں واضح کامیابی کس ملک کو نہ مل سکی، لیکن پاکستانی فوج نے بھارت کے 3 لڑاکا جہاز مار گری۔ اس کے علاوہ بھارتی فوج کارگل سیکٹر میں توازن کھو بیٹھی اور 700 سے زائد فوجی ہلاک کر دی۔
اس جنگ میں بھارت کو بڑا برا جھٹکا لگا، لیکن بعد میں دونوں فرقین جنگ بندی کا اعلان کیا۔ پاکستان فوج اور کشمیر باغیوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان میں لائن کنٹرول کو پار کر بھارت کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان نے دعویٰ کیا کہ تمام کشمیر عسکریت پسند لڑا رہی ہے، لیکن جنگ میں برآمد کردہ دستاویزات اور پاکستانی رہنماؤں کی بیانات ثابت ہوئی کہ پاکستان کی فوج سے اس جنگ میں براہ راست اس جنگ میں ملوث تھی۔ اس جنگ میں تقریباً 30,000 بھارتی سپاہیوں اور 5,000 گمنہ شامل تھی۔ بھارتی فوج اور ایئر فورس نے پاکستانی قبضہ شدہ علاقوں پر حملہ کیا اور آہستہ آہستہ پاکستان کو بین الاقوامی تعاون کے ساتھ سرحد پر واپس جانے پر مجبور کیا۔ یہ جنگ ہائی لینڈ پر واقع ہوئی اور دو ممالک کی فوجوں کو لڑنے میں بہت سے مشکلات کا سامنا رہا۔ جوہری بم بنانے کے بعد یہ بھارت اور پاکستان کے درمیان میں پہلی مسلح جدوجہد تھی۔ Vajpayee statement about Kargil War. During the first week of May 1999, Army headquarters in Delhi started receiving reports of unusual activity in the Kargil and Batalik sectors of Jammu and Kashmir. The report suggested that there seemed to have been interference into Indian territory by Pakistani Mujahideen. تو ایک بار اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم واجپئی پاکستان دورے پر آئے اور لاہور میں انہوں نے پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سے گلہ کیا کہ ہم آپ کی میزبانی سے مستفید ہو رہی ہے، مگر آپ کی فوج نے کارگل پر قبضہ کر لیا۔ وزیر اعظم کی صدارت میں 27 مئی 1998 کو پاکستان میں ہنگامی دفاع اجلاس منعقد ہوا، جس میں بحری اور فضائی افواج کی سربراہان شامل تھیں۔ بری اور فضائی سربراہان نے نواز شریف کو بتایا کہ ہمیں اس مہم جوئی کی بینک تک معلوم ہے۔ Nawaz Sharif's statement about Kargil War. The task of the Kargil War, which witnessed the deaths of our brave soldiers and disgraced Pakistan in front of the world, was not done by the army but by a few generals. They threw not only the army but the country and the community and the war in such a place that nothing could be achieved from it. تو اس وقت پاکستانی وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ کارگل جنگ کی ذمہ دار پرویز مشرف تھی۔ سیاسی خلا ہمیشہ امریات کے دور میں پیدا ہوتا ہے۔ بھارتی میگزین تہلکہ کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف کارگل جنگ کی ذمہ دار تھے۔ جب ان سے بھارت کی قومی سلامتی کی مشیر ایم کی نارائن کی اس بیان کے بارے میں پوچھا گیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پرویز مشرف کی استعفا کے بعد پاکستان میں سیاسی خلا پیدا ہو جائے گا، تو اس کے جواب میں نواز شریف نے کہا کہ سیاسی خلا ہمیشہ امریت کے دوران میں پیدا ہوتا ہے۔ پاک بھارت مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان میں امن عمل جاری رہنا چاہیے۔ انہوں نے بھارت پر زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرے اور حل ایسا ہونا چاہیے جسے خطے کے عوام قبول کر لیں۔ کنفیوژن آف انڈین جنرل کشن پال. بھارتی جنرل کشن پال کا اعتراف. بھارتی فوج کا سابق جنرل کشن پال نے اعتراف کیا ہے کہ کارگل جنگ حقیقت میں بھارت نے نہیں جیتی۔ نئی دہلی میں بھارتی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں کارگل جنگ میں پرمشن کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کشن پال کا کہنا تھا کہ 1999 میں کارگل جنگ میں 527 فوجیوں کے جانیں ضائع ہوئے ہیں اور بھارت نے علاقہ واپس حاصل کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا، میرے خیال میں جنگ میں اتنی جانیں ضائع ہونے کو کامیابی نہیں کہا جا سکتا۔ کشن پال نے کہا ہے کہ جنگ میں بھارت نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ سفارتی محاذ پر بھی ناکام رہا۔ انڈین سولجر ٹریبیونل آرڈرز ٹو ری رائٹ ہسٹری آف کارگل وار. In an unprecedented order, the Armed Forces Tribunal has said that Kargil war history and asked the army to give a true picture of how the battle was won. The tribunal said a top general had distorted a subordinate's performance reports which went into the writing of the war history. تو مطلب یہ ہے کہ بھارتی فوجی ٹریبیونل کا کارگل جنگ میں تاریخ دوبارہ لکھنے کا حکم۔
بھارت میں ایک فوجی ٹریبونل نے حکم دیا کہ 1999 میں وہ واقعہ پذیر ہونے والی کارگل جنگ کی تاریخ دوبارہ لکھے جائیں۔ فوجی ٹریبیونل نے یہ حکم اس انکشاف کے بعد دیا کہ کارگل جنگ میں بٹالک سیکٹر میں تعینات بریگیڈیئر دیواندر سنگھ کی جنگ کی رپورٹس کو لیفٹیننٹ جنرل کرشن پال نے تبدیل کر دیا تھا، جس کی یہ رپورٹ فوجی تاریخ کا حصہ بن گئی۔ بھارتی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے بریگیڈیئر دیواندر سنگھ نے کہا کہ کارگل پر ان کی رپورٹ کو ان کی سینئر افسران نے غیر حقیقی قرار دی کر اس میں تبدیلی کی تھی، تاہم 11 سال بعد فوجی ٹریبیونل نے ان کی اصل رپورٹ کی اہمیت رکھی تھی۔ اسرائیل رول in the War of Kargil. Israel aided India with mortar and become one of the few countries that helped India directly. The Indian Air Force came across various problems while providing air support to ground troops. تو اسرائیل رول ان دا وار آف کارگل، کارگل جنگ میں اسرائیلیوں کا کردار۔ فروری 2008 کو نئی دہلی میں اسرائیل کے سفیر مارک سوپر نے ایک چونکا دینے والا انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ دس کے ملک نے 1999 میں پاکستان کے ساتھ کارگل کی جنگ کا رخ بدلنے میں بھارت کی مدد کی تھی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ایک ہفتہ روزہ آؤٹ لک کو انٹرویو میں اسرائیلی سفیر نے بتایا کہ کس طرح کارگل کے بعد دونوں ملکوں کی دفاعی تعلقات کو فروغ حاصل ہو، جب اسرائیل نے یہ نازک مرحلے پر زمینی صورتحال بدلنے میں بھارت کو بچایا تھا۔ سمری آپ کی پوائنٹس: انڈو پاک وار اب 1947 to 1948، انڈیا پاک وار اب 1965، دی رول آف ایکسٹرنل فورسز ان وار آف 1965، انڈونیشیا، ایران اینڈ ترکی، انڈو پاک وار اب 1971، کارگل وار اب 1999، اسٹیٹمنٹ آف واجپئی، اسٹیٹمنٹ آف نواز شریف، کنفیوژن آف انڈین کرشن پال، انڈین سولجر ٹریبیونل آرڈر ٹو ری رائٹ ہسٹری آف کارگل وار، اسرائیل رول ان دا وار آف Kargil. Let's summary of today's lecture. In this war, also known as the 1948 Indo-Pak War, in this war also known as the First Kashmir War, was fought between Pakistan and India. 1 جنوری 1949 کی رات 11:59 پر جنگ بندی کا اعلان کیا گیا اور جنگ کا نتیجہ غیر نتیجہ خیز تھا۔ After that we discuss about background of 1960 war. تقسیم ہند کے بعد ہی سے پاکستان اور بھارت کے درمیان میں خاص کشیدگی رہی۔ تمام مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ کشمیر کا تھا۔ کشمیری مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پیدا ہوا تھا اور کشمیر کی یہ صورتحال تھی جس نے پاکستان نے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ کافی خطرناک نکلا۔ تو 1965 میں پاکستان اور بھارت کا جنگ نے جنم لیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے وار آف 1965 ڈسکس کیا۔ 25 اگست 1965 کو 5,000 سے 7,000 یعنی 30,000 سے 40,000 پاکستانی فوجی نے لائن آف کنٹرول کو عبور کیا اور بھارتی فوجیوں کو بتایا گیا کہ 15 اگست کو سرحدی عبور کی گئی۔ تو جنگ سٹارٹ میں سے ہی انڈین سولجروں کو کافی کامیابی ملی اور انڈیا نے 3 اہم پہاڑی مقامات پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے 1971 وار ڈسکس کیا کہ پاکستان کے مشرق اور مغربی ونگ کے درمیان جغرافیائی فاصلہ بہت وسیع تھا۔ مشرق پاکستان 1600 کلومیٹر دور واقع ہے اور اس جنگ میں صدر یحییٰ خان نے عام انتخابات کا اعلان کیا اور اس جنگ کے نتیجہ یہ نکل گیا تھا کہ 90,000 پاکستانی فوجی ہتھیار ڈال کر بھارتی قید خانے میں جا چکے تھے اور دنیا کے سب سے بڑی اسلامی ممالک 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے 1999 وار آف کارگل ڈسکس کی۔ یہ جنگ کنٹرول لائن پر ہونے والی ایک محدود جنگ تھی جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان 1999 میں لڑائی گئی۔ اس جنگ میں واجپئی کا بیان شامل تھا اور ساتھ ساتھ نواز شریف کا بھی بیان شامل تھا اور کارگل جنگ میں اسرائیلیوں کا کردار بھی شامل تھا۔ ہوم ورک: رائٹ اے شارٹ نوٹ آن دا کشمیر ایشو۔ Thank you class. See you on next lecture. Allah Hafiz. Take care of yourself.